آپ کے ملک سے ہی گئی ہوئی ایک لڑکی اور بدنام زمانہ جس کو لوگ ملالہ یوسفزئی کے نام سے جانتے ہیں، کہتی ہے کہ جناب کہ نکاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آزادی کے ساتھ رہو، کوئی کسی کو نہ پوچھے. یہ تو ایسے مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ایسے ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے مرضی رہو. رسول اللہ کے نکاح کا باہر تمسخر اڑایا جا رہا ہے. پہلے اسی لڑکی نے داڑھی کا مذاق اڑایا، کہا جب میں داڑھی والا دیکھتی ہوں تو مجھے خوف آتا ہے، جب میں کوئی پگڑی والا دیکھتی ہوں مجھے خوف آتا ہے. میں نے کہا اسی بچی، اسی لڑکی کو اگر بچپن میں یہ سبق پڑھایا ہوتا کہ نبی پاک کے چہرے پر رب نے کوئی نشان نہیں رکھا تھا، کوئی نشان نہیں پڑا حضور کے، نہ تل تھا، نہ سیاہ داغ تھا، نہ دبا تھا، لیکن رب نے اپنے حبیب کے چہرے پر داڑھی عطا کی تھی. اگر اس بچی کو، اس لڑکی کو یہ پڑھایا گیا ہوتا کہ داڑھی رسول اللہ کی سنت ہے تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتی. اس لڑکی کو سنریلا پڑھایا گیا، اس لڑکی کو مسٹر چپس پڑھایا گیا ہے، اس لڑکی کو دنیاوی سبق پڑھائے گئے ہیں، دنیاوی نصاب پڑھایا گیا ہے. جس کی اینکیں پہن کر یہ قرآن پڑھتی ہے، وہ اینک پہن کر، مغرب کی اینک پہن کر یہ اسلام کو فالو کرتی ہے. تو جو مغرب کی اینک پہن کر اسلام پڑھتا ہے نا، وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. اگر کسی نے اولاد کی تربیت کرنی ہے تو وہ اس انداز میں کرے جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے بابان کی تربیت کی ہے. لقمان علیہ السلام کون تھے؟ بہرحال اس میں اختلاف ہے. اکثر لوگوں کی جو رائے ہے علماء کی وہ یہی ہے کہ وہ ولی تھے، اور بہت کم تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے. لیکن ان کو کئی لوگ کہتے ہیں حکیم لقمان. اچھا، حکیم کا جو لفظ ہے وہ یہ بھی سمجھ لیجئے، حکیم یہ جڑی بوٹیوں والے حکیم نہیں تھے. کئی لوگ ان کو جڑی بوٹیوں والا حکیم سمجھتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے کہ جن کی ہر بات حکمت سے لبریز ہوتی تھی، اس لیے ان کو حکیم لقمان کہا گیا. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنی اولاد، اپنے بیٹے بابان کو تربیت کی، وہ وجہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ جو بیٹا تھا حضرت لقمان کا، وہ آپ کے طرز پر نہیں تھا. کچھ ہوتے ہیں نا لوگ خود بڑے نیک ہوتے ہیں، اولاد ان کی پٹری سے اتری ہوتی ہے. جس طرح آپ دور حاضر میں بڑے بڑے سجادہ نشینوں کو دیکھ لو کہ بڑے بزرگ کیا کر گئے اور سجادہ نشین اب کیا کر رہے ہیں. وہی حال بابان کا تھا کہ والد محترم بڑے نیک آدمی خود، لیکن جو بابان تھا، جو حضرت لقمان کا بیٹا، وہ اس انداز میں نہیں تھا. تو آپ نے وصیت کی، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. اب یہ انداز بتا رہے کہ بچے کو جب بھی آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، تو پہلا قاعدہ کلیہ اس کا یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ اس کو محبت بھرے لہجے میں کہیے. لیکن ہم کیا ہے، اوے سندا نہیں تو. آپ نے تربیت کرنی ہے تو قرآن مجید کے انداز میں کرو جو قرآن نے کہا یا بنیا. حالانکہ وہ حضرت لقمان علیہ السلام کے طرز پر، طریقے پر نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس سے محبت اور حکمت سے بات کی کہ بیٹا یا بنیا، اے میرے بیٹے. تو پہلا انداز کیا ہے کہ بچے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ اس کو کہو. محبت سے کہی ہوئی آپ کی بات وہ مان لے گا اور جلدی قبول کرے گا. لیکن سختی سے کرو گے، ہاں سختی کا ایک موقع ہے، سختی کا بھی، لیکن پہلے کوشش کریں کہ اس کو نرمی کے لہجے میں سمجھائیں، کیونکہ جو بات محبت کرا سکتی ہے وہ اور کوئی نہیں کرا سکتی. محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. محبت جو ہے یہ فاتح عالم، یہ دنیا کو فتح کرنے والی چیز ہے. پہلے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کے بعد پھر سختی ہے، سخت لہجہ ہے، اور پھر سختی کے ساتھ بات کرنا ہے. تو فرمایا پہلی بات، اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہم کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو. کتنا فرق ہے نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے.
نماز قائم ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، اور نماز پڑھنا یہ ہوتی ہے کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی. پڑھنا نہیں بلکہ بچے کو نماز قائم کرنا سکھائیں، اور ماں باپ جب تک خود قائم نہیں کریں گے بچہ قائم کر سکتا نہیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیٹا نماز پڑھنے قائم کرنے کے بعد تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے. وَأْمُرْ، حکم دینا ہے، امر بالمعروف، نیکی کا حکم. اب جو خود ہی نیکی پر عمل نہیں کرے گا، جو خود ہی اچھائی پر عمل نہیں کرے گا، تقوی پرہیزگاری نہیں کرے گا، وہ دوسرے کو کیا بتائے گا؟ جو بچہ خود ہی، جو نوجوان خود ہی سیدھے رستے پر نہیں ہے، اس نے دوسرے کو کیا بتانا ہے؟ اور آگے فرمایا وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اچھائی کا حکم دینے کے بعد برائی سے روکنا بھی ہے. یہ کام مت کرو بھائی، یہ کام غلط ہے، برائی سے روکنا بھی ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جب تم اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، اس کے بعد تیسرا جو آزمائش بندے پر آئے گی وہ یہ ہے کہ اس پر امتحان آنا شروع ہو جاتے ہیں، مشکلات. اے آیا بڑا جمعہ 8 دن ہوا نماز پڑھ دو، اب لوگوں کو بتا رہا ہے. ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں نا، ابھی تو یار جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس کو نماز پڑھتے ہوئے، تو اب لوگوں کو بتا رہا ہے. تو یار پہلے وہ خود تو کر رہے ہیں نا، خود کر رہے ہو لوگوں کو بتا رہے ہو تو ٹھیک ہے. تو پہلے خود عمل کریں اس کے بعد لوگوں کو کہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے، دین سکھاتے ہوئے کوئی مشکلات آ رہی ہے تو قرآن کہہ رہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ جو مصیبت دین کے رستے میں آئے اس پر قائم رہو، بھاگو نہیں. وہ کوئی نہیں یار ساڑی تو کوئی سنتا نہیں، بات چھوڑو پرے، نہیں، قائم رہو. لوگوں کی بات بھی سہو، لوگوں کی جو تکالیف بھی سہو، ہر مشکل کو سہ کر اور پھر اللہ کے رستے میں اپنی استقامت کو ثابت کرو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ آقا کریم، اب ایک ایک لفظ یہ جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں اس پر صحابہ کی درجنوں مثالیں موجود ہیں، درجنوں، ایک دو بھی نہیں، درجنوں مثالیں ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، پورے مکہ المکرمہ میں سب سے مہنگا لباس پہننے والے آدمی، سب سے مہنگی خوشبو لگانے والے آدمی، سب سے زیادہ فیشن کرنے والے اس زمانے کے حساب سے مصعب بن عمیر. لیکن جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اتنی جائیداد ماں باپ چھوڑ کر گئے، اتنا سب کچھ چھوڑ کر گئے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے ماں باپ نے جائیداد سے بے دخل کر دیا، حضور کے کلمے کو قبول کر لیا اور جائیداد کو ترک کر دیا. تو قرآن نے یہی تو کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ جو مصیبت آئے اس پر کیا کرو بھائی؟ صبر کرو، اس پر استقامت کے ساتھ، بھاگو نہیں. ہم کہتے ہیں یار میں تو اللہ کے رستے چلے ہیں، میرے تو آسانی آنی چاہیے تھی، لیکن جو اللہ کے رستے پر چلتا ہے مشکل اسی کو آتی ہے. تکالیف اللہ تعالیٰ بندوں کو ہی دیتا ہے، مردوں کو دیتا ہے. تکالیف اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا، جو اللہ کے بندے ہیں، صحیح مرد ہیں، مجاہد، تکالیف اسی کو آتی ہیں. تو تربیت اولاد یہ بچپن سے ہی آپ بچوں کو سکھائیں. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے جب تمہارے بچے بولنے کے قابل ہو جائیں ان کو 3 چیزیں سکھاؤ. فرمایا سب سے پہلے رب کا قرآن ہے، فرمایا نمبر 2 پر میری محبت ہے، اور فرمایا نمبر 3 پر میری اہل بیت کی محبت ہے. فرمایا یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھا دو. اپنے بچوں کو اس وقت سکھاؤ جب وہ بولنے کے قابل ہو. لیکن ہم کیا ہیں، آج سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے دور ہے، ہم بچے کو موبائل پکڑاتے ہیں ہاتھ میں ٹچ، کہ بیٹا یہ کارٹون دیکھ، یہ فلمیں ڈرامے دیکھ، یہ سب کچھ دیکھ. بچے کو یہ نہیں بتانا کہ بیٹا تیرا بڑا ہو کر تو نے بننا کیا ہے. ہم بچے کو یہی سکھاتے ہیں
اور تو نے بڑا ہو کے نا تو نے ڈاکٹر بننا ہے, تو نے بڑا ہو کے انجینئر بننا ہے, تو نے پائلٹ بننا ہے. بچے کو کیوں نہیں یہ بتاتے کہ بیٹا ڈاکٹر بھی بن, پائلٹ بھی بن, انجینئر بھی بن, جج بھی بن, تو فوج میں بھی جا, تو جنرل بھی بن, لیکن اگر تو نے جنرل بننا ہے تو خالد بن ولید جیسا بن, اگر تو نے جج بننا ہے تو مولا علی المرتضی حیدر کرار جیسا بن, اگر تم نے سچ بولنا ہے تو حضرت صدیق اکبر جیسا بن, اور اگر تو نے انصاف کرنا ہے حضرت عمر فاروق جیسا کر. اور اگر بیٹی کو کہ بیٹی اگر تم نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بھی بننا ہے, لیکن یہ یاد رکھ تو اپنے آپ کو چادر تطہیر سیدہ فاطمہ جیسا نقش قدم اور ان کے جیسا عمل پیش کر. جب تم بچوں کو یہ چیزیں بتاؤ گے نہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے بڑے کون گزرے تھے, ہمارے بڑے کون گزرے تھے. آج ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا ہی نہیں رہے, لیکن ایک طرف ہم مسلمان ہیں, ایک طرف وہ یہودی ہے جو اپنے ایک ایک بچے کو, ایک ایک بچے کی تربیت کر رہے ہیں, ایک ایک بچے کو بچپن سے بتاتے ہیں کہ تم نے بڑے ہو کر تم نے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے سائنسدان بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا دین اس سے چھڑوا دیتے ہیں. ہم تو شاید سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہمارا دین ہے. ہمارے ذہنوں میں کچھ پروفیسروں نے, کچھ دنیا داروں نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کی ترقی کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ دین ہے, یہ داڑھی ہے, یہ پگڑی ہے. جس طرح کے گزشتہ 2 دن پہلے ہی آپ کے ملک سے ہی گئی ہوئی ایک لڑکی اور بدنام زمانہ جس کو لوگ ملالہ یوسفزئی کے نام سے جانتے ہیں, کہتی ہے کہ جناب کہ نکاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, بس آزادی کے ساتھ رہو, کوئی کسی کو نہ پوچھے. یہ تو ایسے مولویوں کی باتیں ہیں, یہ ایسی ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں, نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جیسے مرضی رہو. رسول اللہ کی نکاح کا باہر تمسخر اڑایا جا رہا ہے. پہلے اسی لڑکی نے داڑھی کا مذاق اڑایا, کہا جب میں داڑھی والا دیکھتی ہوں تو مجھے خوف آتا ہے, جب میں کو پگڑی والا دیکھتی ہوں مجھے خوف آتا ہے. میں نے کہا اسی بچی, اسی لڑکی کو اگر بچپن میں یہ سبق پڑھایا ہوتا کہ نبی پاک کے چہرے پر رب نے کوئی نشان نہیں رکھا تھا, کوئی نشان نہیں پڑا حضور کے, نہ تل تھا, نہ سیاہ داغ تھا, نہ دبا تھا, لیکن رب نے اپنے حبیب کے چہرے پر داڑھی عطا کی تھی. اگر اس بچی کو, اس لڑکی کو یہ پڑھایا گیا ہوتا کہ داڑھی رسول اللہ کی سنت ہے, تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتی. اس لڑکی کو سنریلا پڑھایا گیا, اس لڑکی کو مسٹر چپس پڑھایا گیا, اس لڑکی کو دنیاوی سبق پڑھائے گئے ہیں, دنیاوی نصاب پڑھایا گیا ہے. جس کی اینکیں پہن کر یہ قرآن پڑھتی ہے, وہ اینک پہن کر, مغرب کی اینک پہن کر یہ اسلام کو فالو کرتی ہے. تو جو مغرب کی اینک پہن کر اسلام پڑھتا ہے نا, وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. اس کو یہ نہیں ہے فکر کہ بغیر نکاح کے رہنا ہی حرام ہے. اور وہ جو بچہ پیدا ہوگا, آج مغربی معاشرے میں وہ معاشرہ سارا تباہ ہو گیا, مغربی معاشرہ کہ جس نے اپنی اولادوں کی تربیت نہ کی اور وہ بڑے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنائے, حرام بچے پیدا کیے. آج مغربی ممالک میں میرے سامنے میں بندے ملوا سکتا ہوں جو باہر سے آئے ہیں, جو کینیڈا سے آئے ہیں, جو نیو یارک امریکہ سے آئے ہیں, جو میرے طالب علم ہیں, جو وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کر پاکستان میں آئے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں میرے. وہ کہتے ہیں قاری صاحب وہاں پر تو یہ حالات ہیں کہ اسکول کے اندر یہاں پر تو باپ کا نام لکھا ہوتا ہے کہ فادر نیم, کہ باپ کا کیا نام ہے. وہاں پر حالات اس قدر خراب ہیں کہ باپ کا نام نہیں پوچھتے, اسکول والے پوچھتے ہیں ماں کا نام کیا ہے, کیونکہ وہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ کس کا نطفہ ہے. حالانکہ شادی شدہ ہے, بیوی ہے, شوہر بھی ہے, لیکن شوہر کو نہیں پتا یہ میرا بیٹا ہے یا کسی سے ہے. اور کہتے ہیں پہلا دن جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو وہاں کے اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے. اب پاکستان میں بھی وہی چیزیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, شاید آئندہ چند سالوں میں, چند دہائیوں میں وہ چیزیں آ جائیں. یہ میں آپ کو پہلے سے خبردار کر رہا ہوں, یہ یاد رکھیے گا. شاید ہمارے ہی زندگی میں آ جائے
یا بہت پہلے آ جائیں، کیونکہ یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو مافیاز ہیں باہر کے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی مغربی جو تربیت ہے وہی لائی جائے، یہاں کے بچوں کو بھی وہی نصاب پڑھایا جائے مغرب میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں وہ ترقی صاحب نہیں چاہیے جو میرے نبی کے مخالف ہو جائے۔ ہم 1400 سال پیچھے ہی ٹھیک ہیں، ہم 1400 سال پیچھے ہی ٹھیک ہیں، ہم رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت و سنت پر ہیں، ہم اسی پر راضی ہیں، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ترقی کا کیا کرنا جس میں بچے کو پتہ نہ ہو میرا باپ کون ہے، پتہ ہی نہ ہو۔ تو پہلے دن وہاں کے اسکولوں میں اور پاکستان میں بھی اسکولوں کا حال الامان والحفیظ۔ تو آپ نہ تو اسکولوں پر رہیں، نہ ہی بچوں کو ایسے موبائل دے کر چھوڑ دیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کا خیال کریں، جس طرح یہودی اپنے بچوں کی ایک ایک چیز پر نظر رکھ رہا ہے، ایک ایک چیز پر، کیونکہ اس نے اپنے بچے کو تیار کرنا ہے مسلمانوں کے لیے۔ دنیا میں دو ہی تو قومیں ہیں جو اسلامی نظریے پر بنی ہیں، ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ اسرائیل تو اپنے نظریے پر کاربند ہے، پاکستان تو ہے ہی نہیں۔ پاکستان تو کہتا ہے بس ہم جیسے ہم 70 سال پہلے آزاد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ بس جو جی میں آئے ہم پاکستان میں کرتے پھریں، ایسا نہیں ہے۔ تو مغربی معاشرے میں بچے کو اسکول میں جاتے ہوئے پہلے دن ایک چیز پڑھائی جاتی ہے اور یاد کرائی جاتی ہے، نمبر، ٹیلی فون نمبر، کہ یہ نمبر یاد کر لو۔ اور پہلے دن اسکول میں لیکچر ہوتا ہے کہ بیٹا تم آزاد ہو، تمہیں کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ نمبر یاد رکھو۔ اگر تمہارے ماں باپ کسی کام سے تمہیں ڈانٹے، کسی کام سے غصہ ہو، کسی کام سے منع کریں، اس نمبر پر فون کرو، پولیس آ کر تیرے ماں باپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دے گی۔ جس بچوں کو اس قدر آزادی ہو، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے بچے کو نماز کا کہو، اور جب بالغ ہو جائے تو کیا ہے؟ ڈانٹ کر اس کو مسجد میں جا کر لے کے جاؤ، یہ اسلام کہتا ہے۔ لیکن جس اسلام نے یہ کہا اس اسلام کے ماننے والے اس پر عمل کر رہے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور خدا کے لیے اپنی نسلوں کا خیال کرو۔ ہم 70 سال پیچھے جو بیج بویا تھا نا، آج ہمارے ہر طبقے میں، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے ہمارے بڑے بڑے ادارے ہوں، میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے ادارے ہوں، چاہے ہمارے سیاستدان ہوں، یہ 70 سال پہلے یہ بیج بویا گیا تو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ کوئی آج اچھا بیج بولو، آئندہ آنے والی نسل کا پاکستان بہتر ہو جائے گا۔ ہم یہی ہوتے ہیں نا، وہ 70 سال ہو گئے پاکستان ویسے کا ویسے ہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اور یار نسلوں کو سیٹ کرو، اپنے بچوں کو کہو بیٹا پڑھ لکھ، بیوروکریسی میں جا، فوج میں جا، لیکن اسلام کا نظریہ مت چھوڑ۔ بچے کو یہ پڑھاؤ، بچے کو اسلام پڑھاؤ۔ اسلام جب آپ نے بچے کو پڑھا دیا، اسلام سکھا دیا نا، تو پھر چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، کسی بھی ادارے میں چلا جائے، اس کے سینے میں اللہ رسول کی محبت اور اللہ کا خوف ہوگا، وہ کبھی بھی اپنا قلم غلط چیز کے لیے نہیں چلائے گا۔ وہ اگر عدالت میں بیٹھا ہوا چیف جسٹس بھی ہوگا تو وہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرے گا۔ وہ اگر فوج میں بیٹھا ہوا سپہ سالار بھی ہوگا تو وہ خالد بن ولید کی تقلید کرے گا۔ وہ اگر بیوروکریسی میں ہوگا تو حضرت سلمان فارسی کو وہ فالو کرے گا، جو اس وقت مدائن کے گورنر تھے، اس وقت کی بیوروکریسی تھی۔ وہ اگر اپنے زمانے کا درویش اور صوفی ہوگا تو حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھے گا۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خاک ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور خدا کے لیے یار مسلمانوں، میری ریکویسٹ ہے، میں بڑے بیان کرتا ہوں، کئی دفعہ جوش میں آ جاتا ہوں، کئی دفعہ اپنی کیفیت سے باہر نکل جاتا ہوں، لیکن وہ میرا ایک درد ہوتا ہے دل کا۔ کئی لوگ نا اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اور ویسے مولوی نا جوش آ گیا سی۔ خدا کے لیے اپنی نسلوں کا خیال کرو۔ نسلوں کو پہلی بات ہے، اپنی نسلوں کو پہلی بات ایک تو قرآن سکھاؤ، پڑھاؤ نہیں۔ جس طرح میں نے کہا نماز نہیں پڑھانی، نہیں، نماز کیا کرنی ہے؟ قائم۔ تو قرآن پڑھانا نہیں، قرآن کیا ہے؟ سکھانا ہے۔
ہم قرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں، صبح صبح مولوی صاحب مائک میں آوازیں دے رہے ہوتے ہیں تو ماں بیٹا اٹھ جا قرآن جا کے پڑھ لے، خود ماں جی سوتے ہیں، ماں نے خود اٹھ کے نماز نہیں پڑھنی، باپ نے اٹھ کے نماز نہیں پڑھنی۔ تو جب ماں باپ ہی صبح کا آغاز ہی گھر میں ایک نحوست سے کریں گے کہ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا نا، نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے آگے۔ یہ صحیح بخاری میں شروع کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری کے شروع کے صفحات میں ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر جہاں نماز فجر کا ذکر ہے صحیح بخاری میں پہلی جلد میں وہاں موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اب جس بندے کے کان میں شیطان پیشاب کرے گا، بچہ پیشاب کرتے کتنی نفرت کرتے ہو، تو شیطان جب پیشاب کرے گا تو برکت ہوگی؟ بولیں برکت نہیں ہوگی، نہ تو کاروبار میں برکت۔ اور حضور نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی اور ساتھ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لی، فرمایا حدیث قدسی حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، نبی پاک فرما رہے اللہ فرماتا ہے اس بندے کے اس دن کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ جس کے پورے دن کی ذمہ داری رب اٹھا رہا ہے تو وہ کہیں بھی جائے گا وہ مٹی پہ بھی ہاتھ ڈالے گا سونا بن جائے گی۔ جب تم بچے کو سکھاؤ گے یہ بیٹا صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کرو، نماز سے کرو، ذکر و اذکار سے کرو، اور رات جلدی سو۔ آج یہودیوں کی عادت ہے، یہودی یار میں یہ رو رہا ہوں کہ یہودی اپنی پوری تیاری کر چکے ہیں، یہودی وہی چیز اپنے بچے کو تیر اندازی سکھا رہے ہیں، تیراکی سکھاتے ہیں، وہ اپنے بچے کو نیزہ بازی سکھاتے ہیں، وہ اپنے بچے کو گھڑ سواری سکھاتے ہیں۔ یہی 4 چیزیں حدیث شریف میں آئی تھی کہ تم اپنے بچوں کو سکھانا، ہم نے سکھائی؟ ہم کہتے وہ چھوڑو یار یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ بھائی اپنے حضور نے فرمایا وہ اپنے بچوں کو یہودی سکھا رہا ہے، تو جب تم اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاؤ گے نا تو پھر تمہارے بچے بھی ملالہ جیسے پیدا ہوں گے۔ آج ملالہ یوسفزئی باہر بیٹھ کے زہر جو غلطی ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید پاکستان میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، لڑکیوں پر ظلم ہوتا ہے، ان کو اسکول نہیں پڑھنے دیا جاتا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ہزاروں لاکھوں بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں جو اسکول جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، کون ان کو روکتا ہے؟ کون مولوی منع کرتا ہے؟ لیکن وہ باہر جا کر پاکستان کو بدنام، اسلام کو بدنام، داڑھی اور پگڑی کو بدنام کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ملالہ یوسفزئی کے ماں باپ نے اس کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کی تھی، اور جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی ہوتی ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے آگے سر جھکا لیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کی خود بھی تربیت کریں اور کسی درویش کامل ولی کی صحبت میں کسی درویش کے قدموں میں اس کو بٹھائیں اور اس کی نظر توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں۔ آخری بات کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی، فرماتے ہیں 7 سال میری عمر تھی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفہ ہے، حضرت انس کی عمر اس وقت 80 سال سے بھی زیادہ تھی۔ انس بن مالک جنہوں نے نبی پاک کی 10 سال خدمت کی ہے، بچے تھے انس بن مالک، اور ابھی بالغ ہوئے تو نبی پاک دنیا سے چلے گئے۔ انس بن مالک آئے کوفہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے کے لیے، جیسے آج کل جگہ جگہ علماء آتے ہیں نا تقریر کرنے کے لیے، اس زمانے میں حدیث بیان کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے لوگوں کو باہر سے بلاتے تھے۔ انس بن مالک آئے تو فرمایا حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے میرے والد حضرت ثابت مجھے چھوٹا سا تھا، مجھے لے گئے، بڑا رش لگا ہوا جم گٹھا، حضرت انس بن مالک حدیث بیان کر رہے، تو میں نے پوچھا ابا جان یہ بزرگ کون ہے؟ تو کہا بیٹا یہ بزرگ نبی پاک کے صحابی انس بن مالک ہے۔ تو فرمایا مجھے حضرت انس بن مالک کے پاس لے کر گئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ مجھے پیار کیا، اور مجھے پھر میں نے کہا حضرت ثابت فرماتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کہ میرے والد نے عرض کیا حضور اس بچے کو نبی پاک کی کوئی حدیث سنا دیں۔ اس زمانے میں ماں باپ بچوں کو لے کے جاتے تھے درویشوں کے پاس، کاملین کے پاس،
انس بن مالک نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور سے سنا. اب یہ وہ حدیث ہے جو امام ابو حنیفہ نے ایک واسطے سے سنی ہے. امام بخاری کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے کہ درمیان میں حدیث کا ایک واسطہ کہ نبی پاک نے انس بن مالک کو سنائی. انس بن مالک امام ابو حنیفہ کو فرمایا, حضرت امام ابو حنیفہ فرمایا کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکاری دو عالم نے فرمایا کہ جس شخص نے دین پڑھنے کے لیے کوشش شروع کر دی اور دین سیکھا اور دین کے راستے پر نکل پڑا, اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اب میں رسول اللہ کا دین سیکھوں گا. یہ ہے اثرات اچھے لوگوں کے, اچھے لوگوں کی صحبت سنگت. اپنے بچوں کو دو, بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ دو, ان کو آوارہ بچوں میں بیٹھنے نہ دو, ان کی نماز کی, ان کے ذکر و فکر, ان کے تلاوت قرآن, ان کی تنہائیاں یہ آپ پرکھیں دیکھیں کہ وہ کہاں وقت گزارتے ہیں, تاکہ آنے والا جو وقت ہے ہمارا, آگے پاکستان اور مسلمان بڑا زوال میں آ گیا ہے, آنے والا وقت کوشش کریں کہ ہمارا اچھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.